سورہ ہمزہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہلاکت ہے، حسرت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے اور تانے دیتا ہے۔ لفظ ویل اس کے اندر دو معنی پوشیدہ ہیں۔ جب عربی زبان میں ایک شخص دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے ویل لک، تیرے لیے ویل ہے، تو اس ویل کے اندر کون سے دو میسج چھپے ہوتے ہیں؟ ایک یہ کہ جو تو کام کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی ہے، اور دوسرا معنی یہ چھپا ہوتا ہے کہ حسرت ہے کہ تو کام یہ کیوں کر رہا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ اس کو خبردار بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو روک رہا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے حسرت ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے، رک جا اس کام سے۔ تو یہ پیغام شامل ہوتے ہیں کس کے معنی میں؟ لفظ ویل کے معنی میں۔ ہمزہ اور لمزہ، یہ دونوں الفاظ اتنے معنی کے اعتبار سے قریب ہیں علماء لغت کی نظر میں کہ بعض نے کہا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور بعض نے ان کا فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک فرق مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ بعض نے یہ فرمایا کہ ہمزہ کا فرق لمزہ سے یہ ہے کہ ہمزہ وہ ہے کہ جو کسی کی پشت پیچھے برائی کرتا ہے، عیب گوئی کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو منہ پر تانے دیتا ہے اور منہ پر عیب تراشی کرتا ہے۔ یہ دونوں بری باتیں۔ روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام میں جو بات آئی ہے، مثلا ایک روایت جو نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے درمیان نصیحت کی اس نے اسے رسوا کیا۔ غور فرمائیے، اس نصیحت سے کیا مراد؟ نصیحت کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ میرے بھائی آپ یہ کام نہ کریں۔ یہی کام ایک دفعہ لوگوں کے درمیان محفل میں سب کو پتہ چل رہا ہے کیا جائے، اور ایک دفعہ تنہائی میں کیا جائے۔ جب محفل میں کیا جاتا ہے جس کو نہیں بھی پتا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ کام نہ کرو۔ تو فرمایا جس نے اپنے بھائی کو محفل میں لوگوں کے درمیان نصیحت کی اس نے اسے رسوا کر دیا، اور جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ کر دیا، زینت بخشی، مزین کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو عیب تھا اب وہ دور کرے گا۔ اگر لوگوں میں عیب بیان کرتا شاید وہ ضد میں آ جاتا، کیونکہ اس کی انسلٹ ہوتی، وہ اپنی بے عزتی کا احساس کرتا تو ضد میں آ جاتا۔ یہ مزاج ہے کس کا؟ مومنین کا، جو اللہ نے بتایا، اہل بیت اطہار نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا۔ توجہ فرما رہے۔ لیکن اس کے برعکس مزاج کون سا ہے؟ ہمزۃ لمزہ۔ طعنہ دو صفات ہیں یہ، عیب گوئی کرنا اور تانے دینا۔ عیب گوئی عام طور پر پس پشت ہوتی ہے، اور تانا دینا عام طور پر منہ پہ ہوتا ہے۔ دونوں غلط کام ہیں۔ یہ دو کام کرنے والے، یعنی عیب گوئی، ظاہر بات ہے جس نے عیب گوئی کرنی ہے، عیب بتانے ہیں، اس سے پہلے اس میں ایک اور صفت ہونی چاہیے، اور وہ ہے عیب تلاش کرنے کی۔ بعض مردوں میں بعض عورتوں میں یہ بیماری بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے۔ ان کے گویا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر انہیں دوسرے کے گھر کی رپورٹ نہ ملے تو لذت محسوس کرتے ہیں، اور رپورٹ پھر لیتے ہیں، خبریں لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو میں رہتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے تو میں رہنا، کہ اس کے گھر میں کیا لڑائی ہوئی ہے،
اس کے ساتھ آج اس کی شکل کیوں بنی ہوئی ہے فلان. ایک دفعہ ہے کسی کی شکل بنی دیکھنا اور درد محسوس کرنا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو میں اس کا ساتھی بنوں. ایک دفعہ ہے مزہ لینا کہ کوئی اس سے اختلاف ہے، کوئی پرانی اس سے کوئی چپکلش ہے، کوئی ناراضگی ہے. اب اس نے دیکھا کہ ہر روز تو ہنستا ہوا آتا تھا، آج ذرا پریشان ہے، دل میں خوش ہوتا ہے. یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ اور کچھ نہیں تو ایمان کے ناقص ہونے کی علامت. دوسروں کی دکھوں پر لذت کا احساس کرنا اور پھر اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے کہنا کہ آج کل لگتا ہے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو. تو یہ بے ایمانوں کے منہ سے نکلنے والے جملے ہوتے ہیں. اللہ نے صفات بتائی ہوئی ہیں اور میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اس میں مسلک کا فرق نہیں ہے. یہ مسلک شیطانی مسلک ہے. اصل مسلک، اصل فرقہ شیطانی فرقہ ہوتا ہے. اوپر سے لیبل، چاہے شیعہ مسلک ہو، چاہے بریلوی مسلک ہو، چاہے دیوبندی مسلک ہو، چاہے کوئی بھی نام رکھا ہو، اندر سے شیطانی مسلک اگر پہچاننا ہے آپ نے، قرآن مجید نے صفات بتائی ہیں. ابلیس کے مسلک اہل ہم مسلک اور ابلیس نے جو فرقہ بنایا ہوا ہے اس پر چلنے والوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بڑی واضح طور پر بتائی ہوتی ہیں. اوپر بے شک لکھ لیں میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان یا میڈ ان فلان، فرق نہیں پڑتا. اصل جو شخصیت ہے وہ میڈ بائی شیطان ہوتی ہے. تو وہ صفات قرآن مجید بتاتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے. کس کی نظروں میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. کس صفات والے کے لیے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طعنہ دینے والے، عیب گوئی کرنے والے کے لیے. آیت نمبر 2. آیت نمبر 2 میں اس طبقے کا ذکر کیا گیا ہے جن میں یہ پہلی آیت والا مرض زیادہ ہوتا ہے. اور وہ کون ہے؟ مالدار لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مالدار ہیں، ہمارے میں عیب ہی کوئی نہیں، اور غریب ان کو عیب والے نظر آتے ہیں. اپنے کپڑوں کی وجہ سے، اپنے ہو سکتا ہے زیادہ ان کے پاس چونکہ اس طرح کی کریمیں اویلیبل نہیں ہوتی، اس طرح کے بیوٹیشن اویلیبل نہیں ہوتے، اس طرح کا سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ماحول غریبوں کو اویلیبل نہیں ہوتا، تو ان کی چہرے کی رنگت عمرا کی رنگت سے فرق ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں. تو اللہ کا تو کسی سے تکلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ. کون ہے یہ ہمزۃ لمزہ؟ تانے دینے والا اور عیب گوئی کرنے والا، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. بڑا شوقین ہے. کس کا؟ ایک تو مال جمع کرنے کا اور پھر اسے گن گن کے خوش ہونا. قرآن کی آیات آئینہ ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے پاس جب مال آتا ہے، ایک تو یہ کہ مجھے مال جمع کرنے کا شوق ہے. کس لیے شوق ہے؟ گن گن کے خوش ہوتا ہوں، میرے پاس اب اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا. جس کی یہ صفت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خالق نفسیات ہے، وہ پہلی والی صفت بھی اس کے اندر آ جائے گی. کیوں؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی اس کی نظروں میں بڑا عیبدار ہے، گھٹیا ہے، بے وقوف ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں، انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ مال نہیں ہے. مال کا معیار بڑا خطرناک معیار ہے. جن کا معیار مال تھا، سورہ زخرف میں پہلے قرآن مجید میں گزر چکا، مکے والے اور اس علاقے کے لوگ جن کا معیار صرف مال تھا، انہوں نے مال نہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے. رسول پاک سے کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مالدار آدمی کا ہی رائٹ بنتا ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، حتیٰ کہ رسالت بھی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کسی عظیم شخص پر، عظیم یعنی پیسے میں عظیم، چاہے ویسے گھٹیا ترین انسان ہو، پیسے میں عظیم ہونا چاہیے، کسی عظیم آدمی پر ان دو قریتین مکہ اور طائف مراد ہیں،
ان دو قریوں میں کہ کسی عظیم شخص پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ رسول اللہ عظیم نہیں ہے، اگرچہ صادق ہیں، اگرچہ امین ہیں، اگرچہ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ پاکیزہ ترین زندگی گزاری ہے، لیکن عظیم نہیں ہے۔ عظیم کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے۔ تو یہ جو مال پرست ہے اور مال کے معیار سے پرکھتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ ویلن، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ صفت تیرے اندر کیا آ جائے گی؟ عمزۃ لمزہ، تو تانے بھی دے گا۔ اکڑ، تانے دینے والا ایک قسم کا متکبر بھی ہوتا ہے، تبھی تو تانا دیتا ہے، اکڑ کے۔ عاجزی اور انکساری والا، خدا سے ڈرنے والا تانے دے گا۔ اس کی زبان تانے دے گی لوگوں کو، عیب بتائے گا لوگوں کی، عیب کی ٹو میں رہے گا نہیں۔ لیکن یہ مالدار، ابھی سورہ علق چند دن پہلے گزری، آپ نے سنی، وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ خبردار انسان طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ کب؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے نیاز دیکھتا ہے کیا مطلب؟ مال زیادہ آ جاتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں کرنا چاہوں مال سے کر سکتا ہوں۔ اپنے عیب بھی چھپ جاتے ہیں اس کی نگاہوں سے، اور دوسروں کے عیب اس کو زیادہ، خاص طور پہ جن کے پاس مال کم ہے ان کے عیب زیادہ دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو صفات کو اللہ نے آپس میں مربوط کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے۔ تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، عیب گوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کون ہے یہ؟ جو مال جمع کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت بڑا سیٹھ نہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا ارب پتی، کروڑ پتی نہ بھی ہو، چھوٹا سا دکاندار ہو، لیکن صفت یہی ہے، مال جمع کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، میرا مال اب زیادہ ہو گیا، فلان ہو گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مال کی محبت میں، مال کے تناظر میں ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے اندر یہ صفات بھی پیدا ہو جاتی۔ 3، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، حساب اس نے یوں حساب کر لیا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یعنی یہ جو حالت ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، رشوت دے کے نکل جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ اگر توجہ نہ کریں، خبردار نہ ہو، تو ہم میں سے بہت سارے یوں ہی ہوتے ہیں۔ اپنی موجودہ زندگی اگر خاص طور پر وہ آرام اور آسائش اور مال والی ہو تو نہیں سوچتے کہ یہ جا بھی سکتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کے بارے میں سنا، ایک زمانے میں بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے کاروباریوں کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بڑی بڑی اونچی محفلیں تھیں۔ پھر اچانک کاروبار میں نقصان ہوا، سارے پنچھی اڑ گئے، سارے دوست چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ جو خبردار ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا ہی ہونا ہے، موت کی شکل میں، دنیا میں نقصان نہ بھی ہو، موت کی شکل میں ہونا ہی ہونا ہے، وہ خبردار رہتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا، وہ ہمزۃ لمزہ نہیں ہوتا، تانے دینے والا، عیب گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ مال جمع کر کر کے خوش ہونے والا، میرے پاس اتنا زیادہ ہو گیا، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ چلے جانا تمہارے پاس۔ ہاں، اللہ کا شکر کرو اگر مال کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، پھر اور بات ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو صرف مال کی محبت میں اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے، اس نے یہ حساب کر لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا، آیت نمبر 4، کلا، ہرگز نہیں، غلط سمجھ بیٹھا۔ تھوڑا سا غور بھی کرے تو اسے پتہ ہے کہ غلط سمجھ بیٹھا ہے، مرنا ہے تو نے، تو خدا کو بھی نہ مان تب بھی تو موت کا انکار نہیں کر سکتا، مرنا ہے تجھے۔ لیکن یہ مال کا نشہ جب انسان کو ہو جاتا ہے پھر اس کو ساری باتیں تھوڑی سمجھ آتی ہیں، وہ پھر نشہ ہی اس کو دکھا رہا ہوتا ہے جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، نارمل عقل نہیں دکھا رہی ہوتی۔ تو مال کا نشہ خطرناک ترین نشہ ہے، آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مالدار کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات۔ 4، کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ
چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ ایک لفظ ہے لیمبذن، یہ بنا ہے نبذہ سے، نون بے اور دال، اس کا معنی سن لیں، پھینکنے کے معنی میں، لیکن ہر پھینکنا نبذہ نہیں کہلاتا۔ عربی زبان میں نبذہ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو غیر اہم، ان امپورٹنٹ سمجھ کر پھینک دیتے، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑا صدر محفل بنتا تھا، بڑے تیرے آگے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، لیکن یہ جو حرکتیں تو نے صفات اپنے اندر بنا لی تھی اور جو حرکتیں تو نے کی تھی، تجھے اس طرح جہنم میں پھینکا جائے گا جیسے تو کوئی اہم چیز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، اندر دیکھا پرانا کوئی ٹیشو پڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا اور حقارت سے اس کو پھینک دیا، اسے کہتے ہیں نبذہ، لیمبذن۔ جن کو عادت ہے کہ جہاں بھی جائیں ان کو بڑا پروٹوکول دیا جائے، بڑے ان کو عظیم سمجھا جائے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ اس آیت کو بھی غور کریں کہ یہ صفات تو نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ لیمبذن ہے۔ لیمبذن، یہ جو نبذہ کی شکل بدلی ہے یہ تاکیدوں کی وجہ سے بدلی، لا حتمن، یمبذن حتمن، حتمن اسے پھینکا جائے گا ایک حقیر چیز کی طرح۔ کس میں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، حطمہ میں، ہا طا جسے ہم توئے کہتے ہیں اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیس کے رکھ دینا، کچل کے رکھ دینا، چکنا چور کر کے رکھ دینا۔ یعنی ایسی آگ ہے کہ جو اب وہ آگ ہے یا آگ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جس سے ضرب لگے گی اس کو اور وہ کچلا بھی جائے گا، جلے گا بھی، کچلا بھی جائے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لیمبذن فی الحطمہ، مال تجھے ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا۔ 5 وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کے لفظ سے ایسے ہی نہ آگے گزر جاؤ، تمہیں کس نے بتایا ہے، آپ کو کس چیز نے بتایا حطمہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے۔ 6 نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، ہر آگ اللہ کی آگ ہے، ہر سایہ اللہ کا سایہ ہے، لیکن یہ خاص طور پر اللہ فرما رہا ہے وہ آگ الموقدہ، بھڑکائی گئی۔ آگ تو جو بھی جلاتا ہے ظاہر ہے اس کو بھڑکاتا ہے جلانے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ یہ اللہ نے بھڑکائی ہے، یہ آگ اللہ نے جلائی ہے اور اللہ نے بھڑکائی ہے، تو پھر وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا چیز بتائے گی کہ وہ حطمہ کیا ہے۔ تو دنیا میں تھوڑے سے گرم ٹیمپریچر پر بھی صبر نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ پر کوئی تجھے دھکیلے جلتی ہوئی آگ میں تو نہیں جانا چاہے گا، جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا۔ بس مال جمع کر کر کے گن گن کے خوش مت ہو، لوگوں کو تانے نہ دے، تانا وہی دیتا ہے جو دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ لوگوں کی عیب گوئی مت کر، اللہ نے منع کیا ہے، نہ اس کے سامنے نہ پشت کے اس کے پس پشت۔ کچھ لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک شیطانی جملے سے سیٹسفائی کر لیتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں منہ پہ بھی کر لیتا ہوں، اس کے منہ پہ لے آؤ، میں اس کے منہ پر بھی کہوں گا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم ابھی کر رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دوسرے لوگوں میں اس کا عیب بیان کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شیطانی جملہ ہے، میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اصل میں یہ بے ایمان، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں غیبت کرنے لگوں اور سامنے والوں کے ذہن میں یہ جائے گا، تو یہ بے ایمان اب اپنے وہ جو غیبت کا اس کو شیطانی پریشر آیا ہوا ہے وہ بھی نہیں روک پا رہا، اپنی اس شیطانی حرکت کو بھی نہیں روک پا رہا، اور اس کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی تعویل بھی کرنا چاہتا ہے، تو اپنے اوپر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہانہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، میں اس کے منہ پر بھی کر لوں گا۔
تو منہ پر بھی کر لے گا تب بھی تو غیبت کر رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے قرآن مجید کے بقول۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بعض غلط کام کرنے کے لوگوں نے شیطانی جسٹیفیکیشنز، شیطانی تعویلیں بنائی ہوتی، کر لو، اور اپنے پاس سے اس کا کوئی دلیل بھی انسان کر لیتا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ 7 التی، آگ کی صفت بیان ہو رہی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ کہ جو طلوع کرے گی، یعنی چڑھ جائے گی۔ کہاں چڑھ جائے گی؟ دلوں پر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ بدن جلیں گے، دل بھی جلیں گے۔ اب یہ دل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، دل سے مراد قرآن میں یہ دل نہیں ہوتا جو ہمارے بدن میں خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مرکز ہے انسان کے اندر کا، اب اس کا نام جو بھی رکھ لیں، جہاں عقل رہتی ہے، جہاں انفارمیشن، اطلاعات جمع ہوتی ہیں، جہاں اینالائز ہوتی ہیں، اور پھر انسان وہیں پہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ عقل ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، سب کا مکسچر، یعنی مین سینٹرل جگہ۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جہاں، وہ مرکز جہاں سے تو یہ تانے تیار کر کے باہر نکالتا تھا، جہاں سے یہ عیب گوئی کے ارادے کرتا تھا تو، جہاں تو مال کو جمع کر کر کے، جہاں تیرے مال کی محبت جہاں بسا کرتی تھی، وہاں پر یہ آگ چڑھے گی۔ وہاں اس آرزوؤں کو، اس خرابیوں کے مرکز کو، جس میں تجھے بڑی لذت کا احساس ہوتا تھا یہ کام کر کے، وہیں کہ جہاں تجھے لذت محسوس ہوتی تھی، وہیں تجھے جلن محسوس ہوگی، اور عام جلن نہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کی جلن وہیں پہ تجھے جلائے گی۔ اس کا تصور، ان الفاظ سے تصور انسان کر سکتا ہے، جس کو باہر سے بھی آگ جلا رہی ہو اور اس کے اندر سے بھی کیا ہوگی، وہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ تمہاری سوچوں کی جگہ کو بھی جلائے گی، جہاں سے تم غلط افکار اور غلط سوچیں بنایا کرتے تھے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، طلوع کرے گی، تطلع یعنی چڑھ جائے گی ان کے اوپر۔ 8 انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر محیط ہو جائے گی، یعنی ہر طرف سے وہ آگ ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ آیت نمبر 9، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے طولانی ستونوں میں۔ آپ تصور کریں ایک ستون، ایک کیپسول ٹائپ کا، کہ اس کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کا، اس کے کھلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ جلنے والا بھی اسی کیپسول میں ہے، اور جلانے والی آگ بھی، حطمہ بھی اسی کیپسول میں ہے۔ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ انسان مرنا چاہے گا فوراً تاکہ تکلیف نہ ہو، مرے گا نہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا مرے گا نہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک آگ کے ستون میں، ایک ایسا ستون جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اس میں انسان جل رہا ہے، اور آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اس میں جل رہا ہے اور موت بھی نہیں آتی، تکلیف کم بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہیں چاہے گا ہم میں سے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے کے آداب میں، کہ جب ایسی آیات پر پہنچو جس میں جہنم کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، تو وہاں پہ رک کر اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اس عذاب سے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ سورۃ الہمزہ کو ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں، اور اس درس کو بھی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو جنت میں جانے کا سبب ہے، اس کی رضا کا سبب ہے، اور ایسے تمام کام کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق دے کہ جو حطامہ میں جانے کا سبب ہے، لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کو تانے دینا، مال جمع کر کے خوش ہونا، اس پر تکبر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ پروردگار عالم ان صفات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔